تناود علیا مظہر العجائب تجدہ عون اللقاف النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی الہی مجلس عزا خرچ اخرجات محنت و انسرام قبول فرما بانیان مجلس دے رزق خدایا کاروبار خیر مال جان اولاد برکت اور وسعت عطا فرما عظیم ذکر دا ثواب حق چہار دا معصومین بانی مجلس دے مرحومین تک پہنچا الہی حاضرین و سامعین دے کبیر و صغیرہ گناہ معاف فرما میرا اللہ بیمارانو بحق بیمار کربلا شفا عطا فرما پیر ریاشہ جی رتو آلال مریض نے سارے عزدار امین آخنا خدایا صحت کلی عطا فرما جتنی جولیاں بے اولاد نے معصوم شام دا صدقہ وارث عزا اولاد عطا فرما وطن عزیز دی محافظت فرما سنی شیعہ اتفاق عطا فرما خدایا ساڈا خاتمہ بالخیر فرما بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم امام قائم دا جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے صلوات با جماعت بلند آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صلوات احباب اہل بیت حاضرین مجلس احالیان اٹھوال سادات عظام قابل صد احترام سنی شیعہ صحبان ساڑھے موٹر وے تے جیڑی سپیڈ الوئے وہ 120 کلومیٹر پر گھنٹہ اس رتے اسی ذاکر چلان کرانے ہیں توڑی خاطر یعنی 120 کلومیٹر ایک گھنٹے تسی سپیڈ میں روشنی کی سپیڈ کیا ہے تسی ٹارچ اتھوان کی تھی اس دیوار تک لائٹ گئی ہے کتنی ٹائم ہے اس نو ایک سائنسدان نے روشنی دی سپیڈ ناپی وہ لکھ دے کہ روشنی دی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ توجہ یعنی ایتھو میں ٹار چان کی تھی اس دیوار تک 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈی چ روشنی سفر کر دیئے جیڑا نور لائٹ اسی بنانا سائنس دی دنیا چ ایک بہت بڑا سائنسدان گزرے جس اس دی سپیڈ نہ پیئے البرٹ آئنسٹائن یہ ایٹم بم دا بھی موجود ہے یہ روشنی دی سپیڈ دا موجود ہے اس سے ایک تھیوری بنائی ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ بیٹھا ہے تو میری تائید کرے گا E is equal to mc square اس دا معنی کہ یہ میں بہت سادہ زبان نہیں دسا وہ لکھ دے کہ اگر نور لائٹ دی سپیڈ تو تیز اگر کوئی ٹھوس مجسم چیز نور دی لائٹ تو ڈبل رفتار نہ سفر کرے وہ جسم نہیں پاور اچ بدل رہے وہ پھر جتنا دل سفر کر کے آوے خرب ہا میل سفر کر کے آوے واپس آوے گھڑی رک جائے گی سیکنڈ دی سوئی اتھے ہی ہوئے گی وہ جتنا سفر کر آوے یا میں جملہ بدل کے اپنی زبانی چاہاں تو آدھا کہ اگر کوئی نور دی سپیڈ تو لائٹ دی سپیڈ تو ڈبل گنا جسم تے سفر کرے تو جتنا دل لے اٹھی پھیٹ وراوے واپس آئے گا کنڈا ہلدا رہے گا پانی چلدا رہے گا بہت شکریہ بہت
بہت شکریہ بہت شکریہ. سائنس دی دنیا چ ایک ہے تھیوری ایک ہے پریکٹیکل. تسی حیران ہو کہ ذاکر ہوندا یہ کی کروں گا. میں اپنی مطلب دی گل بنی ہے ذاکری کھوج ہے ذاکری سوچ ہے. اسی دنیا دیاں کسیاں چوں آل محمد دے حقائق بیان کر رہے. تھیوری قابل قبول تائیں یا نال پریکٹیکل کر کے بکھاؤ. سائنس 19 نہیں ہوندی، سائنس ایک قانون ہے. ویکسین کیوں نہیں بن رہی، اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ اسے ٹرائل ہو رہے ہیں کیا اس کووڈ واسطے مؤثر ہے یا نہیں. جب تک اس نو رزلٹ اوکے نہیں آئے گا اس نو مارکیٹ سے نہیں آئے. یعنی تھیوری دے بعد پریکٹیکل ہے تو پھر تھیوری کامیاب. اس تھیوری بنا کے دے دیتی ان آخر سے تو قبول نہیں کریں گے. اگر کوئی جسم لائٹ تو تیز سفر کرے پھر کر کے بکھا. اس آخر میرے کو ہونا نہیں تو انج ہو سکتا ہے. ان آخر سے تو قبول نہیں کریں گے جب تک یہاں تو کوئی پیچھے گزرے واقعہ بکھا دے جی این ہویا تو وہ میرا ہے تھیوری دا پریکٹیکل تو یہ کر کے بکھا. اس آخر جی میں کوئی اس پھر گرینڈ پرسنالٹیز مذہبان دے رہنما جڑے گزرے ہیں انہوں سٹڈی کردے 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 ہسٹری آف اسلام تے آیا اس معراج دا واقعہ. بس زیادہ دیر نہیں پڑھنا، میں بہت کلوز کرنے لگا. آج 27 رمضان قبلہ 27 رجب سوری قبلہ خطیب آل محمد کو کسی بندے پوچھا قبلہ معراج کیا ہے؟ فرمان لگے میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی ڈیمانڈ میرے کو مصیب دیئے لیکن چونکہ تھوڑا جا ٹائم ہے میں ایک جملہ پہنچا رہا. اس جلے معراج دا واقعہ پڑھیا ہو سکے اے وہ جلے مسلمانہ تک پیغمبر ہے انہاں دا آقا لارڈ ہے. وہ گیا ایک رات واپس آیا بستر بھی گرم کنڈی بھی حل رہی ہو سکے ہے لیکن آکے البرٹ آئنسٹائن دی ساری امیدان تے پانی پھر گیا جتھے مسلمان مورد تھلے انڈر بریکٹ لکھ دیکھتا یہ معراج جسمانی نہیں تھی روحانی تھی. بہت شکر اسے کیا پاگل دیں بچوں خواب ہی تو میں بھی جا سکتا کدی یہ جسمانی معراج پروو کرنا. اس دا ایک شاگرد الیگزینڈر فلیمنگ یہ جرمن نے ڈوچ میں الیگزینڈر فلیمنگ سٹوڈنٹ جاندے نے جس اینٹی بائیوٹک دا موجود ہے پینسلین ایک ٹیکہ نکلے یہ اس دی جاد آج جتنی اینٹی بائیوٹک مارکیٹی چھے الیگزینڈر فلیمنگ یہ آئنسٹائن دا شاگرد اس کہ استاد جی ایک ہے فرقہ مسلمان اللہ جڑا جسمانی معراج دا بھی کہہ لے روحانی دا بھی کہہ لے. اس کہ انہوں نے کوئی بڑا مین پوپ ہے مولوی انہوں نے جی ہے کتھے انہوں نے جی نجف راندہ ہے سید آقا برو جردی آئے. بہت شکریہ میں بیان مکا لیا بھائی زندگی باقی پھر تفصیل باقی. اس کہ دینا میری گھل کرا اس نے ٹیلی فون نہیں خط و کتابت ہو رہی وہ خط لکھ دیں جی میں تھیوری بنائی ہوتا پریکٹیکل اگر تسی پروو کر دے ہو کہ روشنی دی سپیڈ تو اگر 2 گنا زیادہ تیز جسم سفر کرے مجسم ٹھوس چیز تو پاور بدل جاندی تو میرا تھیوری دا پریکٹیکل ہو جائے گا. قبلہ نے واپسی ترجمہ کرا کے دوج زبان فرمایا تو ایڈا بڑا تیر نہیں ماریا اے جڑا تو سر کھوج کے تو بڑا E=mc² ہو سکے اے آئی تو 1400 سال پہلے میرے مولا امیر علیہ السلام نہج البلاغت فلاں خطبے چ دس گئے نے تو کے کیتا ہے. یہ پھر خط و کتابت ہوئی جنہیں میرے کو اطلاعات نے معلومات نے انڈر گراؤنڈ شیعہ ہو چکا ہے. جی ہاں یہ دی تصویریں بھی آقا برو جردی نال نے پھر آیا پھر اس ڈیبیٹ کی تھی مخالمہ چونکہ پڑھے لکھے بندے نال بہت آسان ہوندی ہے دلائل نال گفتگو کرو. قبلہ اس نے بہت زیادہ دلیلیں دیتی ہیں کہ نبی پاک دی معراج جسمانی بھی ہیں روحانی بھی. اس سکے جی میں کوئی دلیل دی دو میں ایک کو بھی سنان لگا میرے خیال کافی ہو جائے گی. قبلہ فرمائے تو سٹڈی کی تھی یہ پڑھی یہ ہسٹری میں ہو سکے جی میں سارے فرقے پڑھیں سارے روحانی معراج دے قائل ہیں صرف تسیوں جڑے آدھو نبی پاک نے جسمانی معراج بھی مجسم نبی گئے ہیں دو جدے نہیں خواب اچ گئے ہیں روحانی تو. قبلہ فرمائے تو پڑھیں سارے فرقے ہر فرقے نے لکھے کہ نبی پاک نالین پاک گئے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. بچے ہم سمجھان واسطے چونکہ میری لینگویج ایسی میرے مالک معاف کرنگے جتیاں سمیت گئے
نبی پاک ساڑھے میراج تے گئے نے نالین پاک، چلو بچن سمجھ آ گیا، نالین سمیت گئے اس کہ جی میراج دے بھی سارے قائل نے، نالین دے بھی قائل نے، اختلاف ہے کہ جسمانی روحانی۔ قبلہ فرمائے پھر معاملہ حل ہو گیا، تو پڑھے لکھا سائنسدان ہے، تین پتہ ہے یہ جتیاں جسم پاندہ ہے، روح نہیں پاندہ۔ میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں، اللہ توڑے حد سلامت، اللہ توڑے حد سلامت۔ ہو سکے جلے ٹھوس چیز اتنی تیز سفر کرے تو پاورش بدل جائے، اور اس نے اس سے غلط آکے محب اہل بیت ہو گیا، اور اس نے پھر جڑے اپنا کمنٹس لکھے نے وہ لیٹرنگ جڑی ہوئی ہے آج بھی لندن میوزیم میں موجود ہے۔ پھر 3 کمپنیاں مین انہوں نے ڈالر پے کر کے اس میں خریدیا تاکہ سر عام، چونکہ وہ پھر جرمن آئی، غیر مسلم آئی، ڈوچ آئی، عیسائی آئی، گورا تے کدی بھی نہیں چاہتا مسلمانہ دے کی دے دا پرچار ہو۔ اس لکھے ہے آخر تے کہ میں البرٹ آئنسٹائن اس نتیجے تے پہنچے ہوں کہ اس کائنات اچھ خدا دے بعد محمد و لری پاور اور طاقت دا نام یا علی اور اس دے 11 بیٹے قدرت خدا دے تحت اس پاور دے مالک نے جڑے نور تو تے سفر کر سکتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ البرٹ اچھا جتی انسان دی پرسنلٹی جو کم ترین چیز ہوتی ہے، باقی لوازمات بھی میں پائنے، انگوٹھی ہے، گھڑی ہے، ویس کوٹ ہے، لباس ہے، یہ ساری چیزیں میرے نال ممبر تے آئی ہیں، جتی نہیں آ سکتی۔ کم تر کتنی ہے کہ عبادت جتی ہوں دی اتھے پر، باقی ہر چیز میرے نال آئی۔ اہم کتنی ہے؟ اہم اتنی ہے تو علی 6 امام صادق آل محمد ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بادشاہ فرمائندے نے کہ تیری پرسنیلیٹی جو تیری جتی شوز برینڈڈ ہونے چاہیے۔ جی جی تو علی 6 امام دا فرمان ہے، فرمائندے نے پانی تو اتنی مہنگی جتنے جو گئے اپنی بساط مطابق اچھی جتی پا۔ کیوں؟ فرمائندے نے کہ تیرا شریک تیرا دشمن سب تو پہلے تیری پرسنیلیٹی تیری جتی بیکھے۔ آئے 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 جی امام دا فرمان ہے، تیرا دشمن تیرا حاسد تیرا سب تو پہلے تیری جتی اچھی ہوئے تو رو با جائے۔ تو جے 8 گوڑا 8 پاؤنڈ بوس کی کمیز ہوئے، چیر میں لٹھی سلوار ہوئے، تھلے کینچی چپل کی سمجھے ہوئے۔ ایدہ مطلب ہے اہم اتنی ہے کہ پوری پرسنیلٹی تے اثر ہے، کم تر اتنی ہے کہ عبادت دی جگہ تے نہیں جا سکتا، یعنی اور پھر ساڑھے آئمہ نے فرمایا کلر کیڑا ہوگا، وائٹ کلر سب تو اچھا ہے شوز۔ اگر ساڑھے سٹوڈنٹ بچے بچیاں جانے نا پرابلم یونیفارم دیتا ہے تو نہ پھر بلیک شوز پانے نا، منحوس ترین کلر بلیک، جتی بلیک کلر دی نہ ہو، لیکن مجبوری بچے نہیں چلے۔ اگر تیرے کو اختیار ہے تو مولا فرمائے تو پریشان تھے نہیں ہو، وائٹ کلر دے شوز۔ پوچھے گیا کیوں؟ فرمائے نے ٹوٹن تو پہلے دوجی دی قیمت تیری جیبی چھڑ جان۔ اگر اکثر مسافر سفر چرانے زرد کلر دے شوز، زرد اسی مسافرہ میں ہوں بھی زردی پائی، بلیک کلر ٹینشن دیں، بلیک کلر یعنی کہ انسان دی پرسنیلیٹی جو کم ترین چیز جتی ہے۔ میں حیران جدی جتی عرشاں تے جا رہی ہے وہ تیرے برابر کی میں ہو سکتا ہے مولوی؟ آیا 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 شب معراج کنڈیشن توحید دی طرف ہوں، میرا محبوب آج ہی آمنے تے نالین پاک ہی آمنے استفسار کیتا ہے آمنہ نلال میرا اللہ یہ کل دی گالے موسیٰ کوئی تور تے گینے تے تو کیا فخلا نعلیک انکا بالواد المقدس ہے تو موسیٰ جتیاں اللہ کیا ہویا کر تو مقدس وادی چامنا ہے میرا اللہ کوئی تور تے جانا میں تو تھی جتیاں فرمایا ہو رہے ہو رہے ہیں وہ کون ہے تو کون ہے اپنا کمپیریزن ہو دینا نہیں پاک کیا ہونے مالک کو عرش عظیم ہے فرمایا کہ عرش عظیم ہے تو آئیں گا جتیاں پاک عرش میں اللہ ہو جائے گا
میں نے سمجھ نہیں اس نانے نواسے دی نانا عرشان مولا کردہ ہے نواسا کربلا نو آیا 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 میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی یا چلو ایک جملہ ہو رہا کہ میں بیان ختم کر لیا بہت استعانے ذاکر میرے تو پہلے بیٹھے نمادی میں لمبا سفر کرنا ہی پھر میرا ٹائم بھی پائیں تو 6 دائی آئی چلو بہرحال میں کوشش کروں گا زیادہ دیر سمجھ کر اچھی نہ کروں ایک آخری جملہ میں کی سوچے ہے کہ نبی نو کیوں آکھے اللہ نے جتنی پاک اسی چھوٹے لوگ ہیں ساڑی کپیسٹی سوچن دی اس میرا حال ہے 8 to 10% برین یوز کیتا جی البرٹ آئنسٹائن ہے اللہ 100% سن دیتے ہیں ایک جدن دی سائنس ہو سنبھالی ہے سائنس آدھی ہے کہ اس دنیا تے سب تو زیادہ برین یوز کرنے والا البرٹ آئنسٹائن ہے مرن دے بعد بھی دا دماغ کمپیوٹر رکھ لیا وہ کم کرتا تے جس لئے میرے قائم دا ظہور ہوئے گا نا ہر مومن 100% برین یوز کرے جی 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 پھر کی ہوئے گا سوچن تو بالا تھا اسی 1 to 2% بھی عام نے یوز کر دے جیڑا ساڑھا دماغ ہے اسی اس میں یوز کرنے 1 to 2% اور یہ 98% پیچھے پہ ہے جس لئے میرے مالک دا ظہور ہوئے گا 100% انسان دماغ یوز کر پھر مالک دے موالی کائنات مسخر کر لیں میں کی سوچے ہے کیوں نبی پاک نو آکھنے جوتیاں پاک آئیں ساڑی سوچ چھوٹی ہے ساڑا ذہن چھوٹا ہے انہوں نے گل نہیں بڑیاں نے لیکن میں اپنے دماغ دے مطابق جو سوچے ہے جناب تائید کرنگے تو میں نے حوصلہ ہو جائے گا میں صرف اس واسطے اے سوچے ہے کہ اللہ کنڈیشن ہی تاں لائیے آج ہی ہم نہیں تے جوتیاں پاک ہے مالک کیوں عرشان تے جوتیاں فرمائے اس واسطے نبی تو آخری ہیں تیرے بعد نبی کو نہیں ہونا قیامت تک تیری امت ہونی ہے نسل آدم میں جو قیامت تک بڑے بڑے رانی خان جملے نہیں انہاں نک تے مکھی نو بان دینی ہاں میں نا جتیاں پا کے مالک کیوں فرمایا کو وڈے تو وڈا رانی خان قیامت تک منہ اتاں کرے جتی تیری اتے ہی ہوئے آئے 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 میں صدقے آواں میں صدقے آواں میں صدقے آواں میں صدقے میں صدقے آواں میں صدقے اللہ دنیا درہ اللہ دنیا درہ اللہ دنیا درہ یک صبح با جماعت چا بولو حیدری بہت شکریہ میرے دماغ میں کہ قیامت کا کوئی وڈے تو وڈا رانی خان منہ اتاں چاہے نا جتی تیری اتے ہی ہے جدہ نانا عرشان تے جتیاں پا کے گیا یو دیاں دیاں ننگے سار بازار میں صدقے ہو پاؤں میں صدقے ہو پاؤں ایک پاسے فضیلتاں دی انتہا ہے ایک پاسے دکھاں دی انتہا ہے قسم بخدا ذہن پھٹ دے اگر انہاں دے فضائل سوچو تو ذہن پھٹ دے انہاں دے مصاحب سوچو پھر بھی ذہن پھٹ دے جدہ نانا سمیت جتیاں تے عرشاں تے جا رہے وہ دیاں دیاں دے سران تے چادران کوئی نان پیران چنا لین سروپا براہنا کدیوس بازار اج ستاوی رجب حیدی رات سیدان دی آخری رات اشرے دے مضمون نے تفصیل نال پڑھی دیں آئی دے دن دا اکوین کرنا اج پہلے دن 27 رجب نو 18 بھیراوان دی بہن پیکے گھروں ٹور کے ساورے گھر مٹیاں تے آ گیا اج پہلے تو ان پتہ ہے بی بی پاک بابا نال بہت کم بولے تو اسی سیرت عالیہ پڑھو نا تے 2-3 موقع نے زندگی چ بابے نال بولے بہت گھٹ بول دینے بہت کم بول دے یعنی پیو بڑیاں منتاں کیتیاں نے ایک باری بول لی میں کتاب جملہ پڑھے ہیں جی زندگی چ بہت گھٹ بول لی ادن بول لی جدن عموماً بیٹیاں نہیں بول لی قدم جدن عقد ہوئے نا جناب عبداللہ بن جعفر تیار میں تے مولا متقیان جی میں شریعت مصطفیٰ دا قانون پہلے بیٹی کو پوچھو مولا متقیان ملکہ شہم دے حجرے چاہنے مجسمہ طہارت مصلی عبادت بیٹھی قدمہ دیا ہر سن کے سیدادی ہور سے مٹکی بیٹھ گئی ید اللہ حد
علی آ کے موسن توحید دے سر سے رکھے بیٹا عقد میں توڑا پڑھ رہا توڑے ابن ام چاچے دے بیٹے عبداللہ بن جعفر تیار مان توڑی اجازت ہے نا؟ میں جی بابا بابا تسی میرے امام بھی ہو میرے بابا بھی ہو بابا جتے فیصلہ کرو گے میں نے قبول بیٹا اللہ نے حق دیتے ہیں عورت نو نکاح کوئی شرط نہیں رکھوانی فرمائے بابا ایک شرط رکھانی جیڑی کدی نہ بولی اج بولی شہنشاہ ولایت خود حیران ہو جی بیٹا بولو جس سمجھ کب کپی ہے فرمائے بیٹا کوئی نہیں سنے گا صرف میں سنوں گا آسمان دے دریچے بند نہیں عرشی مخلوق دی جرت نہیں بیٹا تیری آواز سن میں ضامن بیٹا آفرین بھائی آفرین بیٹا میں ہی سنوں گا پھر میں بس بابا میری ایک شرط ہے ہاں بیٹا بول بابا نکاح وچ ایک شرط لکھ دیو ہر روز ساورے کو روپے کے گانا بڑھ دی اجازت ہو ایک باری چونکہ نکاح دے بعد عورت پابند ہے اپنے شرعی حق میں اگر چاچے جائے اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں آ سکتا بابا صرف ہر روز ایک باری میں ایک کے گھر آؤں کیوں بیٹا فرما بابا تیری قسم ہے جس دن حسین نہ ویکھا میرا جھٹ نہیں لگا ہون اٹھوالا لیا تو آپ اندازہ کر جس نکاح بھی شرط رکھی جائی ہر روز حسین ویکھا مر نہ گئی اس لئے جس لئے شبیر رکھے آلیہ تو نال نہیں وجنا مرحبا پھر آدھا ہاتھ پکڑ کیا دی میرا نا نہیں لکھیا فرمایا ہاں اماں دی جائی جتے قیامت تک میری غربت پڑی ہوئے گی نے تیریاں کلیزاں پردے چھ بے کے سنن گیا نا انہوں نے پتہ لگے گا کیسے اس بی بی پاک دے بنن آلیاں کہ جسے لئے نکاؤ جے پھر شوہر خدا و اہل بعد حقا نانے دی شریعت دی ترویج ہوئی گی جاؤ ایک باری چاچے جائے کوئی اجازت لے کے ہو اگر اجازت دے دیں تے پھر میں نہ لے جائیں اگر اجازت نہ دیتی ٹھڈا صاحب ہر کیا دی پھر حسین ایک مہربانی کریں جے اجازت نہ ملی پھر انہیں نہ جائیں بہن دا جنازہ پڑھ کے جائیں تیری قسم ہے میری کوئی زندگی نہیں تیرے بغیر حسین فرمائے جاؤں میں دعا کرانگا تو آج پہلے دن 27 رجب دی دیگر ہون جاتے آکے ساورے گھر بیٹھ گئی مٹی تھی آج آلیہ دا مٹی تے بانا ٹھوالا لیا میں نہ رکھ رہا ہے اجے بس لیے جناب آن بابے نو دبا لیا مسنت جعفر تیار رئیس عرب سید التجار اپنے دور دے بہت بزنس مین نے بیٹھے اے جی بندہ سکتے چل جاندے آن دے ہاتھ ایتھے ہی نہیں تے اکھاں کھلیاں رہ گئے جناب عبداللہ بیکھے آن جی بابا کی بنیا بیٹا فرمائے بابا قیامت آگئے کیوں ہے فرمائے بابا اماں مٹیاں تے بہ گئی اور میں صدقے ہوں تیری ہائے تو تڑپ کے اٹھے نے جناب عبداللہ آج پہلی باری جعفر تیار دا پتر پیران چنا لے نہیں پائی انہیں مسلوں تو اٹھے نے جتنا تیز دوڑ سکتے ہیں دوڑے نے مٹی تے بیٹھی آلیہ دا ہاتھ پکڑے ہیں تے ہولے ہولے فرمائے دینے ماں آن تے محمد دی جیڑی کرنی ہے میرے تے سان لا او مسنت تے بے کیوں فرمائے توں تے مٹیاں تے بیٹھی ہیں یہ تو لگ دے ہیں عباس دی نگاہ پہ گئی نا ولیدہ جلالیاں لا پتر اس میں معاف نہیں کرنا ساڑی شہزادی بہن مٹیاں تے بچھائی اٹھ جو کرنیاں جو آکھنیاں مسنت تے اے پھر علی دی دی اٹھی مسنت تے آکے بیٹھی ملک شرم و حیاء دیاں نظر آنے ہوئی ہیں اسمت آلے موتی ترٹ کے زمین تے آ رہے ہیں فرمائے رو نہیں تسو فرمائے چاچے جائیں جدن دی میری ڈولی تو اٹھے گھر آئی ہے میں کوئی شہ نہیں نہ منگی فرمائے میں تے سکھ لے کے ٹوٹ چلے ہاں تیرے پیکے بھی بادشاہ تیرے ساور بھی بادشاہ میرا تے دل نے کدی فرمایا آج ایک کوئی شہ منگنی این پتر بیٹھے ہیں دووے ہاتھ ہونا محمد سر تیرا کہہ دی این ندی قسم ہے اگو زندگی چھ منگنا بھی کچھ نہیں خالی ولی مان دی دھینو آج خالی نہ ٹوڑی
زندگی بھر کچھ نہیں مانگا. فرمایا بسم اللہ منگو. فرمایا میرے بھائی عراق جا رہے ہیں دین بچان. فرمایا میں جاننا. فرمایا میں حسین بچان جانا. میں نے اجازت دے انہیں میں بھائی نال ٹور جاؤں. فرمایا اجازت جاؤ. خوش ہو گئی علی چلی جاؤ. فرمایا ہاں جاؤ. تے روندے کیوں؟ فرمایا روندہ اس واسطے ہوں آن دی ماں تیری میں قدم گلی چ برداشت نہ کرو دین دی خاطر. اگر دین دی گل نہ ہوندی میں کبھی برداشت نہ کردا. نالے تواڈی سفارش بہت پہلے چاچا علی کر گیا نکاح پڑھا کے میں وکھرے لے گئے. پہلی باری میں چاچے روندیاں ویکھے تے میں کیا کیوں روندے ہو؟ میرا متھا چمکیا دن پتر بھی ہیں داماد بھی ہیں بطریہ بھی ہیں. میں تیرا امام بھی ہاں تے علی ہو کے تین وکھرے لے آیا. عبداللہ گل دا خیال کری میری زینب نو منگن دا کوئی پتہ نہیں. ساری زندگی اپنیاں منوائی 27 رجب دی دیگر ہوئے میری دھی سوالن بن کے تیرے ویڑے آوے. میں آج منت پیا کرنا میری دھی نو خالی نہ ٹوری. اجازتہ میں دے دیتی ہیں اٹھو بسم اللہ جاؤ. لیکن ایک میری منت ہے بھین بن کے نہیں جانا. حسین نال حسن بن کے جتھے لوڑ پوے ود ود خرچہ کرنی. میں نال نہیں ہونا امامت دا کوئی اپنی حکمت ہے میں نال نہیں لے جا. مجال بھی نہیں امام آگے میں چون چرا کرا. تیرا انتخاب ہے سو بسم اللہ جاؤ. لیکن حسین نال حسن بن کے بہن بن کے نہیں. آن دی ماں جتنے خزانے جمع دولتاں کیتیاں نے تیری قسم ہے اسی اپنی ذات واسطے دولتاں نہیں کٹھیاں کیتیاں صرف دین دی خاطر. جتنا چاہ سکنی ہے چاہ آیا. کوئی میری پردہ دار بیٹی جملہ سمجھے گی جلے کھنے جو چاہ سکنی ہے دین دی خاطر چاہ. ٹھڈا صاحب ہر کیا دی ناوے آن دا بابا ساورے گھروں ہو چاندیاں نے جنہاں دے پیکے غریب ہون. زندگی ہوئے میرے بھیرامان دی میرے بھیرا عرشان دے بس دے. میں کوئی غریب بھیرامان دی بہن. فرمائے میں نہیں آکھیا تیرے بھیرا غریب نہیں انشاءاللہ اس تو بڑے امیر ہوں ساڑھا حصہ ہو جائے گا دین نہیں. فرمایا کسے شہد ہے توڑی مہربانی جڑی دولت دیتی ہے کافی اجازت ہو گئی. جو دیتے جناب عبداللہ اپنے ہتھا نہ دیتے کئی اٹھ دولت دے لدے سب کچھ دے کے نا تیادے نہیں لگ دے میں کت بھی نہیں دیتا. فرمایا بہت کچھ دیتے ہیں. فرمایا نہیں میں نے تسلی کوئی اگر میری تسلی واسطے مہربانی کر دیو تو کوئی چیز اب میرے گھروں اپنے ہتھا نال چاہوں میں مطمئن ہوں. چلو ٹور دے آن دی ماں عیش ہے میرے بیڑی میں لے گئی. آئے ہائے کتنا گریہ کرو گے. ٹوری پھر 18 بھیرامان دی بہن پیکا صندوق ہو لیا چونکہ وڈی دھی آئی ماں دی سر دی چادر چاہی این چھنڈ کیا دی لے چاچے جایا میں اکو چاہیے رو کے دن ہور چاہ آدھی یہ دعا کرو اے بچ جائے. نہ میں دولتاں دی لوڑے نہ میں پتران دی لوڑے نہ میں مرحبا مرحبا میں صدقے ہو پاؤں. یہ دے بعد فرمائے دنون محمد جی بابا آؤ پتران دے حد دیتے فرمائے بھی نال لے گا. قدیمی زندارو ساکرگر لوگو میری سین پتران دے حد پکڑ کیا دیئے پتر بنا کے فرمائے نا صدقہ بڑھا کے جیسے لے ویکھ ہوئی نا بھیرا نہیں بچت ایک اپنی طرفوں ایک کلسوم دے ہاتھ ہاتھ دے دے. کیوں فرمائے دی اولاد کوئی نہیں نا انہوں تو سلی ہوگی وہ اپنی طرفوں صدقہ دے دیں. رو کے دن پھر سوچ لیو نسل مک گئی تے میرے تے اعتراض نہیں کرنا. فرمائے ٹوری اس واسطے میری مقامی حسین دی بچا کے آؤں. اے پھر جوڑی پتران دی ماں دی چادر لے کے میری سین ساورے گھروں پہ کے گھر آئی جس دا بھرا کھلو کے وقت دے امام کھلو کے انتظار کرنا اس دا نام آلی ہے. قطار اچھ بھرا کھلوتے نے. حسین پوچھے مل گئی اجازت؟ فرمائے ہاں بھی بہت سونا گوریا نے زندگی ہوئے ان دے باوے دی جو دیتا نے تو اڑے واسطے دین واسطے دیتا نے سب تو قیمتی پتران دی جوڑی دیتی نے. حسین پتہ کس واسطے کس واسطے فرمائے تو اڑا صدقہ بڑھا وقت دا امام حجت خدا ہر چاہ کے دن میرا اللہ شاءاللہ ہندہ بابا ویسے غریبان تے اتنا ترس کیتا. عباس جی شہنشاہ تیاری مکمل ہے بادشاہ بالکل سارے انتظام مکمل ہے صرف توڑے امر دا انتظار ہے تسی حکم کرنے سب کچھ تیار ہے.
محمل بار گلی چ بیٹھ گئے باقی تیاری مولا جدہ جدہ نہ ہے جندرے مار کے انہیں چابیاں رکھ کے تیاری کر لیا امام دا گھر نسبت دیتی بس بالکل بین کر لگا اے چار دیواری 40 گھر دی 40 گھر اس دے اندر اے جی میں امام بار گیا سارے نبوہ ایسے نچ کھل گئے اوہی وڈا دروازہ 40 گھرانچ کوئی آمدے اتھوں جاندے اے اد وشکار سے نچ کھلو کے نا شبیر حسرت نالین کر کے 40 گھران دا بند ہوا ہوئے ہوندہ اشارے یہ ٹھڈا صاحب حرکت لے اممہ دا وہڑا غریب دا آخری سلام آئی دے بعد حسین تیرے شہر نہیں آئے گا نکلو عباس تو پہلے اعلان کرا سغرا کی تھے عباس آدھے جدن دا سنے نا میں نال نہیں جانا او وڈے دروازے دندر بیٹھے مٹیاں تے بہ کے رو رہی ہے تے رو کہ دی نال نہ لے جاؤ لنگنا تے ہتھویں گے نا ایک والی آخری ہر رشتہ دار دا میں منہ بیکھاں گی مٹیاں تے بیٹھی حسین دی دھی پدری محبت جوش ماریا رو کہہ دینا اچھا ساریاں جو بھائی جندر مارو چابیاں میری دھی نو دیو جیڑی گزرے میری دھی دے سر تے ہتھ رکھے انہوں پیار کرے او دا اوکھا امتحان ہے اس 40 گھران دے لگڑی حویلے چکٹھیا کلیاں رانا دلاسہ دیو عباس پہلے تو نکل ذرا پردہ کرا شیعہ سنیاں عباس باہر آئے علی دا جلالیاں لا پتر ایک ہاتھ چلم میں ایک ہاتھ تلوار عباس مدینے دیاں گلیاں چوچا اعلان کر کے پیادیان الحجاب جیڑا شیعہ مادی جھولی جو جمعے تیری ہائے نکل گئی ہے میں سنیاں سمجھاواں رو کے پیادیانا مدینے آلیاں میرا نام عباس ہے میں علی دا علی پتران خبردار بعد اچھ کوئی بندہ اعتراض نہ کرے دو جیواری میں نہیں بولنا میری تلوار بولنی ہے گھرائیں ٹور جاؤ علی دیاں دیاں باہر آگ آفرین آفرین بھائی تیاری تینج رونا لیا بھائی پردے ہوں بے رہے نکل دے رہے جیڑا نکل دے چابیاں سغرانو دیں دے سر تے ہاتھ رکھ دے پہلا سر تے ہاتھ ہے کونے ہولے ہولے آواز آئی توڑا نوکر عباس مٹیاں تے بیٹھی یہی ملکیاں میں چھوڑیاں دی ملکہ چیرہ مبارک زمین آلائی رو کیا دی اللہ دے حوالے شلہ فضل دی زندگی ہوئے چاچا کے فرق پوندہ غریبان دا نا لکھ دین دیوں نوکران دی طرح ہاتھ بن کیا دے میں کنیز دا پتران لکھواں ونالا زہرہ دا پتران میری مجال نہیں میں تے پابندہ امر امام دا لکھواں ونالا جو لکھواں دا رہے میں لکھ دا رہا میرے تے ناراض نہیں ہو چابیاں رکھیاں گزر گئے پھر سر تے ہاتھ ہے کونے فرمایا توڑا بھرا سجاد یار علی ان ولی اللہ پڑھنے کدی بہن نال ناراض نوی چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہوندیاں راندیاں نے خدا واسطے کدی بہن نال ناراض نوی من قرآن دی قسمیں مٹیاں تے بے کے رو کیا دیئے اللہ دے حوالے وے فضل دی زندگی اللہ دے حوالے وے باکر دا لکھ ہوئی کہ فرق پوندہ غریبانو نال لے جان دے ہو اللہ دے حوالے میری نب پوسی تریجہ سار تے ہاتھ آئے کونے جواب نہیں آیا اٹھوالا لیا جڑے جمعی ماوان دیاں شیعہ جھولیاں جو شیعہ ہو بالخصوص جتنے کڑیل جوان بیٹھے ہو کونے جواب نہیں آیا دو جیواری بول کیا دیئے غریب سمجھے آئی مٹیاں تے بیٹھیاں میلے کپڑے نہ ویکھ میں بھی کسے بادشاہ دی دیاں کیوں نہیں بول دا جدن دو جیواری نہیں بولیا کولوں فضا بول کیا دیئے میں دسنیاں جڑا نہیں بول دا حصے دا بھرا اکبر ہے اکبر دا نام آئے چادر مٹیاں تے مار کیا دیئے بول نہ بول میں نے قدمہ دا نشان لا دے اکبر پیران دا نشان لائے بہن مورا کیا دیئے جدن والے ہوئے بہن دا جنازہ اے تھپیا آواز آندھے تین ٹور ونجنے میں مار ونج آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین تیاری تینج رون دیو یار تو سی ضربت کتنا رونا ہے چابیاں رکھیاں گزر گئے پھر سر تے آتا ہے کونے میں تو اڈی وڈی پھوپیاں پھوپی اللہ دے حوالے میرے واسطے بڑی دعا کرنا ماں میرا اوکھا امتحان ہے یہ لگڑی حویلی کلی میں رہ گئی فرمایا ہاں بیٹا میں تیرے واسطے دعا کرانگی تو میرے واسطے کری سنے ہیں شام دے لوگ وڈے بے غیرت
بیٹا انشاءاللہ میری پوری نب جائے پھر سر تے ہاتھ ہے کون ہو؟ فرمایا میں توڑی کلثوم پھپھیاں چلو کوئی پردے چ بیٹھی میری ماں بہن جملے تے آئے کر لے سی تیسرا سر تے ہاتھ ہے کون ہے؟ ہولے ہولے آواز آئیاں او پھپھیاں میں کنیز دی بہنا میں نوکر عباس دی بہنا تے منت پئی کرنیاں میرے ویر دا گناہ کوئی نہیں لکھوا میں لالا توڑا بابا چابیاں رکھ دیاں آئیاں گزر دیاں آئیاں مک گئی میری مجلس مظلوم کربلا محمل دے کول کھلو کیا دن آ گئیاں مولا ساریاں آ گئیاں نے ایک نہیں آئی کون علی اصغر دی ماں ربا شبیرہ دن میں مڑ کے ویکھے قیامت دا منظر آئی 39 گھرانو جندر آئی ایکو دروازہ کھلا آئی 18 دن دا اصغر رباب ہتھاں تے چایا ہوئے 3.5 سال دی انگلی پکڑی ہوئی آئی کدی بوا بند کر دی آئی کدی کھول دی آئی اکبر دا بابا دا جے ڈر پئیے سفرہ تو ٹک پو تو شہزادے پیو دی دیئے اصغر من دے اصغر دے باجو میری نہیں نب دی رو کیا دی میں کوئی چنگیاں بطول دیاں تو ساریاں گزر گئیاں میں بھول دیاں یا دروازے تے سغرا بیٹھیے میں انج پال دی رہیاں جی میں سکیاں ماں مرحبا مرحبا میں تے آئی تے پتہ ہی نہیں لگن دیتا ہے دی سکی ماں کوئی نہیں مولا تیری قسم ہے میں سغرا دے سامنے کدی سکینہ نو جھولی چ نہیں بٹھایا متے دے سے نیچے نہ آجے او سکیت میں کچھ نہیں لگ دی مولا یا دی اٹھاؤ یا نوہ دار بناؤ میرے واسطے مشکل ہے میری شرمندگی ہے میں دھی کو لکی میں گزرا سیدہ دے تو اتھائی کھلو مگئی میری مجلس میں دھی دے سامنے جا بان دھی میرے نال گلہ کر سی جدن میرے المتوجہ ہو گئی اللہ بن گیا میں تین اشارہ کر سکتا تو گزر جائیں میں جانا میری دھی جانے اٹھوا لالیا بن گیا پروگرام رک گئی رباب ٹور پہ حسین جتھے دھی مٹیاں تے بیٹھی آئے ان جھکے شبیر جی میں نمازی رکو جھک دے بیٹھی دھی دے سر تے بوسہ دے کے دن سغرا جیوے اکبر تے اصغر دا بابا سیدہ دے سغرا دیئے جیوے کبرا تے سکینہ دا بابا سیدہ دے اپنا نان لین دی رو کیا دیئے او لگ دیاں نہیں جڑیاں نال مرحبا میں پک ہو گئے میں کلیاں میں بیمارا میرا وطن تے کوئی نہیں سیدہ دے نا بیٹا ہر حوالے نال میں نظمایا جا رہے ہیں جتھے میں دھیاں دے داج لٹین دے ویکھنے دھیاں دے دورلان دے ویکھنے اتھے میں وچھوڑیاں دا درد ویکھنے وچھوڑیاں لے حصہ بیٹا تیرے حصے تو صابر پیو دی دھیاں تو حوصلے نال وقت گزار میں فرمائے بابا جی میرے تھیران نال توڑا دین بچ دے ٹور جو بابا میں راگی میرے وطن دے بابا محمد حسین شاہ جی مکھنالی دیان اے انہاں دا جملہ رو کیا دیئے بابا میں انج روانگی تیرے بیڑے بے کے کسن پتہ لگے گا کوئی بادشاہ وسدہ رہ گیا بابا میرے وین دنیا نو دسن گئے تھے کوئی شہنشاہ وسدہ رہ گیا اچھا بیٹا میرے نال کوئی گل کر فرمائے بابا کے کرنا لیاں میریاں مک گئی میں کو گل پئی کرنی ہے تُسی ٹور ونجنا ہے میں مار ونجنا ہے جدن میں مر گئی مہربانی کرے 4 رشتہ دار میری قبر تے ناو کون کون ناوی رو کیا دی پہلو ناوی جس مسافرنچ میرا نا نہیں لکھیا اٹھوالا لیا جتھے عباس کھلوتے آم دیواری ٹکر مار کیا دن بادشاہیں تانے دیوائی نہیں میں تے تیرا بھی نوکر میں تیری اولادہ بھی نوکر واجب دینیت نالک والی میرے الویکھو میں ممبر چھوڑا تو جا کون نایاوی فرمایا حصے دا بھرا اکبر بھی ناوے اتھو تین جملہ پہنچے شبیر اشارہ کیتے رباب لنگ جا ماں پتر چاہ کے جلدی دے نال گزرن لگی ہے روندی اکھی چو تھوڑا دس دے سغرا پہ روندی ہے شبیرہ دے تریجا کون نایاوی اجے نہیں بولی ماں دے قدمہ تے نگاہ پہ گئی ہے کمب دے ہاتھ رباب دے پیران تیرا کیا دیئے تریجی بھی نایاوے جیڑی میری کچھ نہیں لگ دیا سیدہ دے مرحبا 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 آج میری سکی ماں ہویا میں نے ان چھوڑ کے نہ منیا گزر گئی رباب کلے رہ گئے پیوتے دھی سیدہ دلے میرے پتر حوصلہ کر آنکھیں 4 نہیں 10 3 نہیں چوتھا کون نہ اکھاں مسدیاں نے لب ہل دینے آواز نہیں نکل دسنا بابا نہ پوچھو پر میں بیٹا میں ٹور چلے ہوں
میٹا میری غربت ویک دس نہ چوتھا کون نہ آوی اللہ کرے تو اشارہ سمجھ لے این پیول ویکے بابا لازمی پوچھ رہے ہاں بیٹا فرمائے بابا میری چادر چھوڑو پیو چادر چوٹھے دھی چادر چاہ کے ویڑے ٹور پئیے پیچھے پیچھے پیو پوچھ دے چوتھا کون آوی ہے پنجویں قدم تے روکے اشارہ کر گا دی بابا چوتھے تو ساوی میری قبر امام آدن کوئی ولی نہ ولی میں کوئی نہیں ولنا میری لاش تے گھوڑے بھاج ونجنے دا آجیے بابا وقت میں نے یتیم بنا لعنت اللہ